الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسوله النبي الكريم تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلائیں تو روشنی ہوگی. محترم حضرات اور ملت اسلامیہ کے بزرگوں اور نوجوانوں، رمضان کی آمد ہے اور مسلمان اس وقت رمضان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں. مجھے بھی اسی تعلق سے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے تاکہ ہم بھی رمضان کا استقبال کر سکیں، اس لیے کہ نہ معلوم آئندہ سال کا رمضان کس کو نصیب ہو اور کس کو نصیب نہ ہو. ابھی نماز عصر کے بعد احمد آباد سے میرے پاس ایک ٹیلی فون آتا ہے اور مجھے خبر ملتی ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والے جن سے ابھی چند دنوں پہلے ملاقات ہوئی، جن سے ٹیلی فون پر ہفتوں پہلے گفتگو ہوئی، اچانک آج اس دنیا کو انہوں نے الوداع کہا. کیا کیا منصوبے تھے. ایک کتاب ان کے پاس تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی، وہ میرے پاس فوٹو اسٹیٹ انہوں نے بھیجی تھی کہ قرآن کا قانون عروج و زوال، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ لکھا ہے کہ کس طرح قومیں عروج پاتی ہیں اور کس طرح انہیں زوال ہوتا ہے. اس سلسلے میں قرآن کا قانون کیا ہے. وہ قاری صاحب چاہتے تھے کہ یہ کتاب چھپ جائے مختلف زبانوں میں، لیکن ابھی تو اس کے پڑھنے ہی کا موقع آیا تھا.
سفر کیا لکھنؤ، انہوں نے مولانا سلمان ندوی صاحب سے ملاقات کی اور دیگر علماء سے ملے، اور بالآخر آج ان کی آخری شام تھی، آخری دن تھا اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ دنیا بس ایک کھیل اور تماشا ہے، ایک رہ گزر ہے، ایک عارضی ٹھکانہ اور ایک عارضی مستقر ہے، جسے انسان نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ رمضان ہم میں سے جس کو نصیب ہو اسے قدر کرنی چاہیے، اور رمضان کی دن اور رات دونوں کو اپنی آخرت کے کمانے کا ذریعہ بنا لینا چاہیے۔ میں نے قرآن مقدس کی آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں بلکہ آیتوں کے بھی ٹکڑے تلاوت کیے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا بھی تعارف کرایا اور قرآن کا بھی تعارف کرایا۔ رمضان و قرآن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ رمضان کیا ہے تو قرآن سے جواب ملے گا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ رمضان کیا ہے تو قرآن کہے گا کہ وہ مہینہ ہے جس میں میں اتارا گیا ہوں۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ مہینہ ہمیشہ قرار پایا ہے کہ جب جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کسی صحیفے کو اور انسان کے لیے ہدایت نامے کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تو انتخاب رمضان کے مہینے ہی کا ہوا ہے۔ انسان ہمیشہ شیطان کے اکساوے میں آ کر اور اس کے بہکائے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بنتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اعراض کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے دامن بچاتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی خواہشات پہ عمل کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے قانون اور اپنے ضابطے تیار کرتا رہا۔ جب جب بھی زمین پر ایسا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ کبھی کوئی صحیفہ ابراہیم علیہ السلام پر آیا تو کبھی کوئی صحیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رب العزت کی طرف سے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، کبھی کوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے پاس آئی، کبھی کوئی کتاب رسولوں کے پاس کتاب آئی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب نصیب فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عطا فرمائی۔ تو جب بھی کسی صحیفے اور کتاب کے نازل کرنے کا فیصلہ ہوا مہینہ رمضان قرار پایا۔ 610 عیسوی میں جب تقریباً 600 سال سے یہ زمین کرا رہی تھی اور اس کے چپے چپے پر باطل کا راج ہو گیا تھا، ابلیس کا قبضہ سمندروں پر، خشکیوں پر، آبادیوں پر، صحراؤں پر، جنگلوں میں، ویرانوں میں، اور جب تمام مقامات پر ابلیس نے کنٹرول کر لیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، کوئی بھی کتاب صحیح شکل میں زمین پر موجود نہیں تھی۔ ایسے میں 6 صدیاں گزر گئیں، 6 صدیاں گزر گئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین کا رشتہ جوڑنے کے لیے، بندے کو خالق سے جوڑنے کے لیے، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے، مملوک کو مالک سے جوڑنے کے لیے، غلام کو آقا سے جوڑنے کے لیے، فرش کو عرش سے جوڑنے کے لیے، اس عالم ناسوت کو عالم لاہوت سے جوڑنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب زمین پر آخری کتاب اتار دی جائے، آخری صحیفہ بھیج دیا جائے، آخری رشد و ہدایت کا منبع بھیج دیا جائے،
تو وہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا، اور وہ رات لیلۃ القدر تھی، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب قرآن کا ذکر آئے گا تو رمضان کا ذکر آئے گا، رمضان کا ذکر آئے گا تو قرآن کا ذکر آئے گا۔ اس لیے عزیزو دوستو، دنیا کے پاس ہوگی اپنی کوئی نہ کوئی تاریخ، لیکن روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مہینہ انتہائی تاریخی مہینہ ہے جس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ وہ رات انتہائی تاریخی رات ہے، وہ رات انتہائی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، وہ رات انتہائی خوش قسمتی والی رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ اور ہمیں آپ کو تو قرآن کا پتہ کیا، ہمیں آپ کو معلوم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ اب یہ کتاب آخری کتاب آ چکی ہے، اور اب روئے زمین پر تمام انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے صرف اور صرف ہدایت نامہ قرآن مقدس ہے۔ مگر ہم غور کہاں کرتے ہیں؟ ہم نے سوچا کہاں ہے کہ قرآن ہے کیا؟ کتنی اونچی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، کون سی کتاب ہمیں ملی ہے؟ اسی کتاب کو پڑھتے چلے جائیے اور یہ کتاب بتاتی چلی جائے گی، کہیں یہ کتاب کہتی نظر آئے گی ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے راہبر کتاب ہے، راستہ دکھانے والی یہی کتاب ہے۔ جو اس کتاب سے راستہ نہیں پوچھے گا وہ بھٹک جائے گا، جو اس کتاب سے راستہ نہیں معلوم کرے گا وہ گمراہ قرار پائے گا۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہوں یعنی مسجدوں کی طرف آئیں، اور مسجدوں میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر رکعت میں کھڑے ہو کر، وہ رکعت چاہے نفل کی ہو یا سنت کی ہو، وہ رکعت واجب کی ہو یا فرض کی ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ کر یہ پوچھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور ہمیں 2 قوموں کے راستے پر مت چلانا۔ ہم جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آج کل بہت سارے مقامات پر ست سنگ ہوتے ہیں کہ سب دھرم ایک ہیں، سب انسان ایک ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ بالکل اس میں کیا شک ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن زمین پر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے باغی ہیں، اس کے دشمن ہیں، اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، اور ایک وہ گروہ ہے جو اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ دونوں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کی منزل جہنم ہے، ایک کی منزل جنت ہے، ایک کا راستہ صحیح ہے اور ایک کا راستہ غلط ہے۔ قرآن مقدس نے آ کر اعلان کر دیا قرآن نے آ کر، کوئی اب آگے بڑھ کر یہ نہ کہے کہ میں یہودیوں کی اتباع کر سکتا ہوں یا میں عیسائیوں کے پیچھے چل سکتا ہوں۔ اسی سورہ فاتحہ کو، جو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کو رسول اللہ کے کہنے پر، جبریل کی ترتیب پر اور قرآن کے لوح محفوظ کی ترتیب پر سب سے پہلے ورق پہ لکھا گیا ہے، سب سے پہلے صفحے پہ لکھا گیا ہے، پورا قرآن اس کی تفصیل ہے، یہ قرآن کریم کا ڈیٹیل ہے اور پورا قرآن اسی کی تفصیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لہذا قرآن نے کہہ دیا ایک گروہ حق پر ہے اور 2 گروہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے راستے پر تمہیں نہیں چلنا ہے۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ غیر المغضوب علیہم۔ ہمیں کن کے راستے پر چلانا؟ انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جنہیں تیری نعمت ملی ہے۔ انعام کن پر ہوا ہے؟ کون سی نعمت؟ نعمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کیا ہے تو بڑے صاف انداز میں اسلام کو نعمت کہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. اور رضیت لکم الاسلام دینا. یہاں نعمت سے مراد نینی تال کے پہاڑ اور کشمیر کے جھرنے نہیں ہیں. یہاں نعمت سے مراد لاس اینجلس کے بازار اور وائٹ ہاؤس کی عمارت نہیں ہے. اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. ضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے بنا کر دے دیا. قیامت تک کسی انسان کو، وہ انسان چاہے نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، رسول ہو، رسول تو آپ آ ہی گئے، اب تو کسی رسول کے آنے کی گنجائش ہی نہیں. کسی کو یہ اختیار نہیں ملا کہ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں کمی یا بیشی کر سکے. الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین دے دیا گیا وہ مکمل ہو گیا ہے. اتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے تمہیں اپنی نعمت عطا کر دی. اور وہ کیا ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. نعمت سے مراد ہے یہاں اسلام. وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو، اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تو جن کو اسلام کی دولت ملی، جن کو ایمان کی دولت ملی، پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو کیا ہے، لہذا ان کے راستے پر چلا. وہ کون طبقات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ اس کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت نے کی. وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر انعام ہوا ہے وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں. نبی کی تصدیق کرنے والی جماعت اور نبی کے دین پر جب آنچ آنے لگے اور جب باطل دین اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے لگے اور جب باطل اسلام پر عمل نہ کرنے دے، تو اس وقت وہ جماعت جو اپنے جسم اور جان کو لے کر نکل کھڑی ہو، اپنے سر اپنے ہتھیلیوں پر لے کھڑی ہو اور سر سے کفن لے کر جو باطل کے مد مقابل آئے، اور باطل اتنی طاقت میں ہو کہ وہ ان کا قتل کر کے انہیں خون میں نہلا دے، یہ جماعت شہداء کی جماعت کہلاتی ہے، یہ شہید کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دعا مانگو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے راستے پر چلا، ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین کے راستے پر چلا، اور ان کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جانیں نچھاور کر دینے والے شہداء اعظام کے راستے پر چلا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے نیک کار اور نیکوں کے صالحین کے راستے پر چلا. تو کن کے راستے پر چلنا ہے؟ پتہ چلا کہ صحیح راستے پر ساری مخلوقات نہیں چل رہی. جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ٹرینوں میں جب ہم سفر کرتے ہیں، ہوائی جہازوں میں جب بیٹھتے ہیں، اسٹیشن پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سب ایک ہی ہے، سب کا مالک ایک ہے، سب کا خالق ایک ہے. بس یہ ہے کہ آپ مسجدوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کو پوج لیتے ہیں اور ہم جا کے چرچ میں عبادت کر لیتے ہیں. ڈرا ہوا مسلمان، گھبرایا ہوا مسلمان، خوف زدہ مسلمان کہتا ہے ہاں ہاں بالکل صحیح ہے. بس سب اسی کو تو عبادت کرتے ہیں. آپ ایشور کہہ لیتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں، وہ گاڈ کہہ لیتے ہیں، تم پرماتما کہہ لیتے ہو. بات ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. عیسائیوں کے چرچ پر جو نشان لگا ہوا ہے وہ کراس ہے، اور کراس کے معنی ہے سولی. ان کا ایمان، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پر چڑھا دیے گئے ہیں. وہ سولی کا نشان ان کے یہاں پر ان کے قبرستان میں لگا ہوا ہے، ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے اور ان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ بنتے ہیں. ثالث ثلاثہ، ثالث ثلاثہ، 1/3 اللہ ہے، 1/3 حضرت جبرائیل ہے، اور 1/3 عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ تین حصے ملتے ہیں تو ایک اللہ بنتا ہے. وہ اور ہم برابر ہو گئے. کیا کہنے ہیں. آج تو حال یہ ہے کہ جن کے کاندھوں پر
دعوت کی ذمہ داری ہے اور جن کے کاندھوں پر اسلام کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہے، وہ جب دو چار لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، کوئی شرک نہیں کرتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کو خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو رسول کو بھی مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانے لیکن قرآن کو آخری کتاب نہ مانے؟ تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آیا حضرت محمد رسول اللہ کو تو مانتا ہو لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم تو کہتے کہ نہیں، آیت کو آدھا پڑھا اور چھوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک باپ سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ بھی وہی ہے اور ہمارا باپ بھی وہی ہے۔ ہم تو بہت دور چلے گئے ابراہیم، ہم تو بہت دور چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل، وہ تو ڈائریکٹ ہی باپ ہیں ان کے، اور ایک بیٹا حابیل، کہ دونوں برابر ہیں۔ قرآن نے کیا دونوں کو برابر کہا؟ ایک کو شیطان نے اچک لیا اور ایک رحمان کی طرف چلا گیا۔ قابیل نے قتل کیا حابیل کا، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا، یہ زمین پر پہلا قتل تھا کہ قابیل بھی نہیں سمجھ پایا کہ قتل کے بعد کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اور قیامت تک جتنے قتل کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے ان تمام کا بوجھ اور ان کا گناہ پہلے قاتل قابیل کی گردن پر بھی آئے۔ اگر یہی بات ہے کہ سب پکارنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو نوح علیہ السلام ایک کشتی کے 80 سوار کیوں بچے اور باقی کو کیوں ڈبو دیا گیا؟ اور کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے، فادخلوا نارا، کوئی کہہ نہیں تھا وہ تو ویسے ڈوب گئے، وادخلوا نارا، اور جہنم کی آگ میں انہیں جھونک دیا گیا اور اس میں داخل کر دیے گئے۔ بات تفصیل میں آگے چلی جائے گی، کیونکہ بات ہے رمضان کی، تو رمضان کیسے مکمل ہوگا جب تک اس میں قرآن کا ذکر نہیں آئے گا؟ رمضان بنا کیوں ہے؟ رمضان کو یہ مقام ملا کیوں ہے؟ رمضان میں کیوں قرآن رات کو پڑھا جاتا ہے؟ رمضان ہے کیا؟ اور رمضان سے ہماری تاریخ کی کون کون سی یادیں وابستہ ہیں، یہ آج امت مسلمہ کو جاننا اور سمجھنا ہوگا۔ لہذا قرآن کی پہلی آیت جسے ہم صبح فجر میں 4 مرتبہ کہتے ہیں اور ہم ظہر میں 12 مرتبہ اور عصر میں ہم 4 مرتبہ سنتوں کو چھوڑ کر اور مغرب میں ہم 7 مرتبہ اور عشاء کی نماز میں ہم تقریباً 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر مت چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جن پہ تیرا غصہ نازل ہوا، جن پہ تیرا قہر نازل ہوا، جو لعنت زدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ کوئی قوم ایسی بستی ہے جو اللہ کے غضب میں ہے، جس پر اللہ کا غصہ ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے، اپنے نبی کی امتی سے، ہر نمازی سے یہ حکم دیا جا رہا ہے نماز 5 وقت کی فرض ہے، سفر میں پوری نہیں ہے تو کم از کم آدھی ضرور ہے، وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر پانی نقصان دیتا ہے تو تیمم کر کے پڑھو، پانی نہ ملے تو تیمم سے پڑھو، بیماری میں پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکے تو بعد میں اس کی قضا کرو، کوئی چھٹکارا کسی حال میں ہے نہیں۔ لہذا آپ کو کہنا ہے غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے، اے اللہ ان کے راستے پر تو مت چلانا۔ وہ کون سی قوم ہے؟ کوئی تو ہوگی، اس کا مطلب وہ قیامت تک رہے گی۔ جب یہ آیت قیامت تک ہر مسلمان سے مطالبہ کرتی ہے تو اس قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ قیامت تک نہیں ہٹے گا، ختم ہوگی یہ قوم، عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ مگر آج کے حالات یہ ہیں کہ جس قوم پہ اللہ کا غضب ہے، ہمارے لیکچرار اور ہمارے پروفیسران اور ہمارے ادیب اور خطیب اور ہمارے اہل قلم اور اہل سخن اور شعراء
سب کے سب یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اس قوم پر، وہ فضا میں ایئرپورٹ بنا رہی ہے، بڑا فضل ہے اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس نے آپ کو مائکروسافٹ کمپنی دے دی ہے، بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر کہ اس قوم نے آپ کو ہوا میں تیرنا سکھا دیا ہے، وہ قوم آپ کو سود دے رہی ہے تو آپ کی دنیا چمک رہی ہے۔ یہ کہتے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کی مخالفت مت کرو، اللہ ان سے راضی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے، مسکنت ان کے ساتھ چپکا دی گئی ہے، وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ لے کر لوٹیں گے، وہ جہاں جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، وہ نیو یارک شہر میں رہ رہے ہوں تو اللہ کے غضب میں رہیں گے، اور یروشلم بیت المقدس میں پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں رہیں گے، وہ مسجد اقصی کے باہر اپنی بستیاں بسا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں رہیں گے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی فوجیں لے کر اگر حرم کے باہر بھی کھڑے ہو جائیں تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں رہیں گے، وباؤوا بغضب من اللہ۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انہوں نے نبیوں کا ناحق قتل کیا ہے۔ آج تو اگر ہم کسی روئے زمین پر مسلم قوم کا کسی ظالم قوم کی طرف سے قتل عام سے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو ان کی اپنی حرکت ہوگی کچھ نہ کچھ شرارت، بے خودی بے سبب نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ غالب کا شعر پڑھ کے ہم کہہ دیں گے کہ ہاں صاحب نہیں اس قوم کی خطا ضرور ہوگی، کوئی لڑکی چھیڑ دی ہوگی یوں ہوا ہوگا، کوئی پتھر پھینک دیا ہوگا یوں ہوا ہوگا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین پر ایک ایسی قوم بھی ہے یقتلون النبیین، جو نبیوں کا قتل کرتی رہی ہے، اور جس وقت قرآن اتر رہا ہے اس وقت رسول موجود ہے محمد رسول اللہ، تو یہ نہیں کہا کہ قتل الانبیاء کہ اس نے نبیوں کا قتل کیا ہے، بلکہ کہا قتل کرتی رہی ہے اور مستقبل میں بھی وہ قتل کے منصوبے بناتی رہے گی۔ تو چلو آپ عام مسلمان تو گناہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، سزا مل سکتی ہے، لیکن کیا کوئی نبی خطا کار ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے اور تاکید کر دی بغیر حق، نبی کا قتل تو ناحق ہی ہے ہر حال میں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ غضب کیوں اللہ کا، یہ غصہ کیوں اللہ کا، یہ لعنت اس قوم پر کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمین پر ایک قوم ایسی بستی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی ہے، اور یہ قوم یہود ہے، یہی بنی اسرائیل ہیں، یہی جیوز ہیں، یہی ہیں جو آج اسرائیل میں ہیں، یہی ہیں جو آج پوری دنیا میں ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج پوری دنیا سے اہل اسلام کے قتل کی جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، پرائیویٹ کمپنیاں ہیں بلیک واٹر کی شکل میں جنہوں نے پوری دنیا میں یہ ٹھیکہ لیا ہے کہ مسلمانوں کے انٹلیکچوئل کو، مسلمانوں کے چنیدہ افراد کو، ان کے اہل حق کو کہاں کس طرح ٹارگیٹ کر کے قتل کرنا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے ٹھیکے لے رکھے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اپنے غضب کو نازل کیے ہوئے ہے، اور یہ غضب نازل رہے گا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن پھر ایک دن یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اسی طرح حساب چکتا کرے گا جس طرح اس نے قوم عاد سے حساب لیا ہے، جس طرح قوم سمود سے حساب لیا ہے، جس طرح قوم نوح سے حساب لیا ہے، جس طرح اصحاب مدین سے حساب لیا ہے، جس طرح فرعون اور قارون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دے کر کے ان سے حساب چکتا کیا ہے، یہ حساب ان سے چکتا کیا جائے گا قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئیں گے۔ اس قوم کا جرم کیا ہے؟ نبیوں کا قتل۔ یہاں یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ نبیوں کا قتل کیوں کر دیا؟
کیوں کیا نبیوں کا قتل انہوں نے؟ نبی تو معصوم، بے خطا، بے غرض، نبی تو اپنی دعوت پر کسی سے اجر نہیں مانگتا، نبی تو اپنی دعوت پر کسی سے مال نہیں مانگتا، پھر کیوں قتل کیا اس قوم نے؟ اس کا بھی پتہ قرآن سے ہی چلے گا، عقل سے نہیں، وحی سے پتہ چلے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو یہ قوم اس سے پچھلے نبی کی شریعت کے مقابل اپنی جعلی شریعت کو گھڑے بیٹھے تھے۔ انہوں نے جعلی شریعت گھڑ لی تھی اور اس کو کہتے تھے یہ ہے وہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ ہے وہ دین جو آسمان سے آیا ہے، یہ ہے وہ چیز جو شریعت کہلاتی ہے۔ جب نبی آیا اور نبی نے آ کر یہ کہا یہ دین کہاں ہے، یہ تو دین نہیں ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے کہ ابکلما جاکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ شریعت لے کر، وہ کتاب الہی لے کر، وہ آسمانی صحیفہ لے کر جو تمہارے نفسوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، لا تہوی انفسکم، تمہاری خواہش نفس پر وہ شریعت نہیں اترتی تھی۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک فریق کا تم نے انکار کیا اور ایک فریق کو قتل کر رہے ہو۔ جو قرآن جس وقت اتر رہا ہے پریزیڈنٹ میں، اس وقت رسول اللہ کے قتل کی سازشیں چل رہی ہیں۔ قتل کرتے رہے تم، کیا تم نے اور جھٹلا دیا۔ لکھا ہے موجودہ بائبل میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، جب اللہ نے ان کو نبی بنایا تو اس سے پہلے یہی قوم حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر ٹکڑے کر چکی تھی، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ان پر نقد کر رہے تھے، ان کی باتوں پر تنقید کر رہے تھے، انہیں برائیوں سے روک رہے تھے، اور انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے جو تم کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ لہذا نبی کی بات اچھی نہ لگی تو گھیر کر حضرت زکریا کو قتل کر دیا۔ اور یہی فکر حضرت زکریا علیہ السلام کو ستا رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے خبریں آ رہی ہیں، آج فلاں نبی قتل، آج فلاں قتل، آج فلاں قتل، مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اور میرے کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کون وارث ہوگا؟ تبھی زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر رو دیے تھے، اے اللہ مجھے، ربی، اے میرے رب مجھے اولاد عطا کر دے جو میرا وارث ہو۔ میرے وارث سے مراد مال کا وارث تو نہیں، یریثنی و یریث الکتاب، جو کتاب کا وارث ہو، میرا وارث ہو۔ اے اللہ بوڑھا ہو گیا، اب میرے بعد کون پرچم تھامے گا؟ مجھے تو آج کل میں قوم سولی پر چڑھا دے گی، مجھے تو آج کل میں قتل کر دیا جائے گا۔ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت سناتے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ ادھر یحییٰ علیہ السلام ملے، ادھر مریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا فرمایا۔ آپ حساب لگائیں، یہی تو وہ قوم ہے۔ وہ نبی کہیں اور سے نہیں آیا، وہ نبی بنی اسرائیل ہی کے تھے۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنو اسماعیل سے آئے، اس لیے ان کا یہودیوں سے ٹکراؤ ہو گیا، اس لیے وہ یہودی ان کے مخالف ہو گئے۔ لیکن آپ بتائیے، یحییٰ علیہ السلام تو انہی کے خاندان سے ہیں، وہ تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ لیکن جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے باغی ہو جاتی ہے اور خواہش کی پرستار ہو جاتی ہے، اور جب شیطان سے کر لیتی ہے اور شیطان کے منصوبوں کو زمین پر نافذ کرنے کا ٹھیکہ لیتی ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندوں کا قتل کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کون ہے، کس خاندان سے ہیں، کس مکتب فکر سے ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس قوم کو حق برا لگتا ہے، لہذا دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص سنت کو جاری نہ فرماتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کا اس نے وعدہ نہ کیا ہوتا جو اس نے مدد کا وعدہ کیا ہے کہ میرے رسولوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، رسول کوئی قتل نہیں ہوا، نبی قتل ہوئے۔
وَإِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، قرآن نے کہا کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. اس مدد سے مراد ہے ان کا غلبہ بھی، اس مدد سے مراد ہے ان رسولوں کی حفاظت کا وعدہ بھی. لہذا رسولوں کے قتل کی سازشیں تو ہوئی لیکن قتل نہیں کر سکے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر، اس کے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں فوج ہے اس کے پاس اور بہت بہت بڑے جلاد ہیں اس کے پاس جو زندہ انسانوں کی کھالیں اتار لیتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا. اس قوم کا جرم کیا؟ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور آیتوں کو نہیں مانا. جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں. میں نے عرض کیا کہ بابل، نیو بابل میں لکھا ہوا ہے، اس میں بائبل میں، نیو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی قوم کا بدبختی کا یہ عالم تھا کہ مسجد الخلیل کے اندر میزیں لگا کر سودی کاروبار کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو مسجد کے اندر گئے اور انہوں نے میزیں الٹ دی اور یہودیوں سے گتھم گتھا ہو گئے اور گرج کر کہا کہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی تو میں مقابلہ کروں گا تمہارا. یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پورا ایک میکانزم بنایا کہ یہ شخص تو ہمارے قانون اور آئین کا دشمن ہے. پہلے اپنی عدالت سے، جو ان کی اپنی عدالت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا. سب نے بیٹھ کر کہا کہ یہ شخص ان قوانین کو نہیں مانتا جو ہم نے بنائے ہیں. حکومت رومیوں کی، مشرکوں کی تھی. پھر رومی حکومت کے پاس گئے کیونکہ انہیں سزا دینے کا حق نہیں تھا. ان کی عدالتیں تھیں، صرف فتویٰ دے سکتی تھی. دارالقضا وہ نہیں تھا کہ یہ عدالت سے کوئی کام کر سکتے. لہذا جا کر یہ کہا کہ ہم نے واجب القتل قرار دے دیا ہے اور آپ جو ہے آپ سولی پر چڑھا دیجئے اور اب آپ انہیں موت کی سزا دے دیجئے. لہذا وہ اپیل دائر کی انہوں نے رومی حکومت کے سپریم کورٹ میں، اور وہاں اس رومی عدالت سے یہ کہا کہ اگر آپ نے تھوڑی اور دیر کر دی تو یہ شخص اپنا گروہ تیار کر لے گا اور اپنا گروہ بنا کر یہ اپنی حکومت بنائے گا، یہ اپنا نظام لے کر آئے گا، یہ اپنا قانون اور اپنی شریعت نافذ کرے گا. تمہاری حکومت بھی جائے گی اور ہم بھی خطرے میں پڑ جائیں گے. یہی وہ حالات تھے کہ رومی حکومت نے فیصلہ کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قتل کا. یہ دن جمعے کا دن تھا جس کو سارے عیسائی گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. سارے یہودی بے چین تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج ہی قتل ہو جائیں. کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ جس کو پکڑ کر لا رہے تھے، جو عدالت لے کر گیا وہ کون تھا، اور جسے سولی کی طرف لے آیا جا رہا وہ کون ہے، وہ تو عیسائی سمجھ رہے تھے اسے. شکل و شباہت تو وہی اللہ نے بنا دی تھی. وہ بے چین تھے کہ آج کی رات، آج کی شام سے پہلے انہیں قتل کرا دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہے. ابلیس اس کوشش میں تھا کہ یہ زندہ نہ بچ جائیں، کیونکہ اگلے دن یہودیوں کی عید کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا. اس دن ان کی سولی پر نہیں چڑھایا جا سکتا تھا. اور اس سے آگے اگلے دن یہ مہلت تھی کہ کوئی بھی شخص پہنچ کر کے سپریم کورٹ میں اپیل کر دے اور ان کی سزائے موت عمر قید میں یا کسی اور سزا میں تبدیل ہو جائے. بے چین تھے یہودی کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج قتل کرا دیا جائے. رومی حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ کل تمہاری عید کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. ہماری عدالت سے 2 لوگوں کو قتل کی سزا ہوئی ہے، ایک بربا ڈاکو ہے اور ایک عیسیٰ ابن مریم ہے. بتاؤ کسے آزاد کر دیا جائے، کسے چھوڑ دیا جائے؟ تو تمام یہودیوں نے بیک آواز ہو کر کہا کہ ہم بربا ڈاکو کی رہائی چاہتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کا قتل چاہتے ہیں. یہ یہودی نہیں کر رہے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں ابلیس کو معلوم ہے، وہ جانتا تھا
اسے پورا پتا ہے اس مارکہ خیر و شر میں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی وہ ذات ہے جو میرے آخری چیلے، جو میرے فرمان، میرے آرڈر کو جاری کرنے کے لیے جب نکلے گا عراق اور شام کی گھاٹیوں سے دجال، جو پوری دنیا پر قبضہ کر کے اسلام کا خاتمہ کرے گا، تو یہ عیسیٰ ہی ہے جو اسے قتل کریں گے۔ اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ آج ہی عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اللہ کے منصوبے میں جو بات تھی وہ پوری ہو کر رہی۔ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا۔ ہم کیفیات کو نہیں جانتے کہ کیفیات کیا ہیں، ہم قرآن کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ فما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ قتل انہوں نے ان کو کیا ہے اور نہ انہوں نے انہیں سولی پر چڑھایا ہے، وہ تو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو اس قوم نے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنا منہ موڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس لیے یہ قوم مغضوب علیہم ہے۔ اگلے جو ہم سے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ میں ہے، ہم اگلے آیت پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ اب ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپس میں قرآن پہ غور مت کرو، معنی پہ غور مت کرو، اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس میں کیا بیان کیا اس پہ غور مت کرو، اس بات پر جھگڑو کہ یہ ضالین ہے کہ غالین ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا زمانہ، میرا وطن رامپور ہے، اتر پردیش کا ایک شہر، اسی پر فتوے، اسی پر قتل و قتال۔ وہ کہتے تھے ضالین پڑھا تو کافر، انہوں نے کہا کہ ضالین پڑھا تو نماز ختم۔ یہ اب آگے شاید مسئلہ کوئی تھوڑا دبا ہے، اور نہ ضالین اور ضالین پر ہی معاملہ چل رہا تھا۔ یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ ضالین سے مراد کون ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ ہم سے کہتا ہے کہ مجھ سے اتنی مرتبہ تمہیں دعا مانگنی ہے، لا بھٹکے ہوئے کے راستوں پر ہمیں مت چلانا۔ جن پہ غصہ ہوا وہ تو یہودی ہیں، یہودوں کے نقش قدم پر بھی نہیں اور بھٹکے ہوئوں کے نقش قدم پر بھی نہیں۔ پتا چلا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کر رہے، بھٹک گئے ہیں اور انہیں بھٹکانے والے کوئی اور ہے۔ یہ بھٹکا ہوا گروہ ہے عیسائیوں کا گروہ، کیونکہ انہیں یہودیوں نے بھٹکایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی جس نے مخبری کی ہے وہ سیڈ، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے جانب مخبری کرنے والا بھی یہودی تھا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو آسمان پر ان کے اٹھانے کے 70 سال کے بعد سینٹ پال نے ایک ڈرامہ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تو یہ دین عیسائی قبول کر لے۔ میں نے دین عیسائی قبول کر لیا ہے، اور پھر وہ بہت بڑا ان کا امام بن گیا، متقی بن گیا، ان کا مرشد بن گیا، ان کا رہنما بن گیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی کتاب جو اس کو انجیل کہا جاتا ہے، جو عیسائیوں کے پاس ہے وہ آسمانی صحیفہ نہیں، وہ سینٹ پال کا لکھا ہوا ہے۔ اور سینٹ پال نے دین اسلام کو، جو اس وقت کا دین اسلام تھا، جو اس وقت کا دین حق تھا، جو توحید پر مبنی تھا، اس دین کو شرک کا منبع بنا دیا اور شرک کا اسے مرکز بنا دیا، اور عیسائی دین کے ٹکڑے کر کے اس نے اس میں شرک داخل کر دیا۔ آج سارے عیسائی اسی کو مان رہے ہیں، تو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا بھٹکا ہوا پھر بھی کم سے کم ان سے غنیمت ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دو تو منزل پہ آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، یہودی اسلام قبول نہیں کر رہے آج بھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کی براہ راست جنگ نہیں ہوئی نا۔ تبوک میں ہونے والی تھی، ہرقل آ رہا تھا کہ رسول اللہ جب نکلے اور جب اسے پتا چلا کہ وہ نکل کر آ گئے ہیں تو اس نے کہا کہ اب ان سے لڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور واپس چلا گیا۔ اور شاہ مقوقس تو اسلام لانا چاہتا تھا،
لیکن بس وہ یہ چاہتا تھا کہ میری پوری قوم اسلام میں داخل ہو جائے، میں اکٹھا اسلام لے آؤں، ورنہ اگر میں اکیلا اسلام لاتا ہوں، اکیلا اسلام لے کر آتا ہوں تو پھر میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس غم میں وہ اس فکر میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو کسرا بادشاہ نے کیا تھا کہ آپ کے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا تھا۔ اس نے آپ کے خط کو پڑھا اور احترام کے ساتھ پڑھا، لیکن اس فکر میں رہا گا کہ میری پوری قوم ایمان لے آئے تب کہیں جا کر ایمان لاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس زمانے میں اگر کسی نے پناہ دی تھی تو وہ عیسائی بادشاہ تھا حبشے کا، جسے نجاشی کہا جاتا تھا، اور وہ ایمان بھی اس نے قبول کر لیا تھا۔ تو قرآن کے ایک لفظ پہ ہماری عمریں کھپنی چاہیے تھی، ہماری زندگی خرچ ہونا چاہیے تھی، لیکن ہم نے نہیں لگائی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تم سے عداوت اور بغض رکھنے والی دو قومیں ہیں، نمبر 1 پر یہودی ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور دوسرے نمبر پہ مشرکین ہیں۔ فرسٹ یہودی ہیں اور نمبر 2 پہ مشرکین ہیں۔ لیکن ہمارا عجیب معاملہ ہے کہ عیسائیوں کو ہم دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں اور مشرکین کو بھائی سمجھتے ہیں۔ ہمارے تو دینی اجتماع بھی ان کے بغیر نہیں ہوتے۔ ہمارا بس چلے تو ہم کچھ بھی کر گزرے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ایک اور آیت نے فیصلہ کیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت بھی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم اتر آئیں گے اور جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو یہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں، جو صحیح معنی میں جنہیں بھٹکایا گیا ہے اور وہ حق کی تلاش میں ہیں، اور لہذا وہ جب حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے تو وہ ایمان قبول کر لیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اور اہل کتاب جو اصلی عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ایمان قبول کر لیں گے آپ کی موت سے پہلے، کیونکہ ابھی تو آپ کی موت آئی نہیں ہے، ابھی تو آپ زندہ ہیں۔ دشمن نمبر 1 ہے یہودی عیسائی کا بھی دشمن ہے اور یہودی مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو لڑا کر اپنا راستہ سیدھا کر رہا ہے۔ چھری گرے خربوزے پر تو، اور خربوزہ گرے چھری پر تو کٹے گا کون؟ خربوزہ ہی کٹے گا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کی مٹ بھیڑ کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، کنٹرول یہودی کرتا ہے، اور کہیں تو وہ مجبور کر دیتا ہے، آپ کے بارے اگر آپ کی اخبارات پر نظر ہو اور آپ نے دیکھا ہو تو جس وقت سینئر بش نے عراق پر حملہ کیا ہے اور 32 دن کے بعد جب اس کی فوجیں واپس ہوئی ہیں اور صدام حسین سے کمپرومائز ہو گیا ہے تو سارے یہودیوں نے سینئر بش سے کہا کہ اب ہم تجھے نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ تو نے انفنشڈ وکٹری جو ہے وہ کی ہے، ہم چاہتے تھے کہ اسی وقت عراق کا خاتمہ ہو جائے اور اسی وقت یہاں پر ہمارا قبضہ ہو جائے، تو نے 32 دن میں اپنی فوجوں کو واپس نکال کر ہمارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے، لہذا اب تو نہیں آئے گا، اور اس یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد وہ بل کلنٹن کو لائے، اور جب وہ ان کے منصوبے کو پورا نہیں کر سکا، اس نے ان کے منصوبے کو پورا نہیں کیا، تو پھر ایک لڑکی کو اس کے آفس میں بٹھا دیا جس نے پورے ڈرامہ رچا کہ یہ میرے ساتھ زناکاریاں کرتا رہا، اس نے ایک کپڑا حفاظت کے ساتھ رکھا جس پر DNA لگا ہوا تھا، اس کی جانچ ہوئی، پوری دنیا میں سے بدنام کہا کہ اب جا کے سو جاؤ، تمہیں نہیں آنے دیں گے، ہمارے جو منصوبوں کو پورا کرے گا، جو امت مسلمہ کو خاک و خون میں نہلائے گا، وہ یہاں پر اقتدار حاصل کرے گا اور وہ حکمران ہوگا۔ مسلمان بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ اب وہ چلے گئے ہیں، اب حسین صاحب کا بیٹا آ گیا ہے، یہ تو ایک مسلمان کا بیٹا ہے، یہ شاید مسلمانوں کے ساتھ بڑے نرم رویے اختیار کرے گا۔ جب جامعہ ازہر میں پہنچا وہ تو مسلمان خوش ہو گئے، کیا اس نے امن کی بات کی ہے، ساری دنیا کو قتل عام کرانے والا وہ
وہ نوبل پرائز پا رہا ہے، وہ انعام حاصل کر رہا ہے، اس نے کون سا دنیا میں امن قائم کیا ہے، یہ بھی تو ہماری معلومات نہیں ہے کہ نوبل پرائز اسی کو ملتا ہے جو یہودیوں کا منصوبہ پورا کرتا ہے۔ نوبل الفرائڈ نام کا جو یہودی گزرا ہے، اس نے اپنی ساری وراثت اسی بات کے لیے رکھی تھی کہ جو ہمارے منصوبوں کو پورا کرے اسی کے انعام دے دیا جائے۔ اب کیوں ہم سے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں؟ کیونکہ وہ گمراہ قوم کے نقش قدم پر چلے تو ہم بھی گمراہ ہیں۔ جس قوم پر اللہ کا غصہ نازل ہوا اس کے نقش قدم پر چلے تو ہم بھی غصے کا عتاب اسی کی طرف اشارہ کیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پچھڑوں کے نقش قدم پہ چل کے رہو گے، ہو بہو حذو النعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا، بالکل ہو بہو چل کے رہو گے۔ زران زران، ہاتھ در ہاتھ، شبرن شبرن، بالش بالش، اس طرح تم ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کون؟ کیسے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ ہم بھی ویسے ہی چلیں گے۔ آپ نے فرمایا اومن، اور کون؟ اور کون؟ ذرا چند لمحوں میں یہ اور غور کر لیں۔ آج مسلم امت کی طرف ہم نگاہ ڈالیں اور نظر دوڑائیں تو کیا مسلم امت نے بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ وہی معاملہ نہیں کر رکھا ہے جو انہوں نے کیا تھا؟ کہ اللہ کی کتاب کو پس پش رکھ دیا؟ پس پش رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ پیٹ کر کے قرآن کی طرف بیٹھتے تھے، وہ تورات کی طرف بیٹھا کرتے تھے۔ پس پش رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے تورات کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تورات میں کچھ لکھا ہوا تھا اور وہ کچھ اور کر رہے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ تعالی کی کتاب کے الفاظ ہی تبدیل کر رہے تھے۔ لیکن یہ قرآن تو تبدیل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حروف کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حروف کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو معنی چینج نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو آدمی عربی زبان جانے گا اور قرآن کو پڑھے گا وہ معنی کیسے چینج کر سکتا ہے؟ لیکن معنی کے بریکٹ میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بریکٹ میں کچھ اور لکھ دیا جائے، پہلے صفحے پر کچھ اور لکھ دیا جائے، لاسٹ میں کچھ اور لکھ دیا جائے۔ تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کے لفظوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ لفظوں میں تو کوئی تحریف نہیں کر سکتا، معنی میں تحریف اس لیے نہیں کر سکتا کہ قرآن کی عربی زبان موجود ہے۔ اب وہ قتال کے دوسرے کیا معنی کرے گا؟ قتال جب آیا ہے تو قتال کو کہاں سے نکال دے گا؟ قاتل کے جو معنی ہے وہ کہاں سے نکال باہر کرے گا؟ لیکن ہاں، وہ یہودیوں کے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے انہوں نے الفاظ بھی بدل دیے۔ جب الفاظ بدلے ہوں گے تو معنی تو خود بخود بدل گئے ہوں گے، اور مراد کا تو کہنا کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہی تو قرآن نے کہا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تلاوت تو نہیں چھوڑی تھی انہوں نے۔ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے عطا کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کا حکم کرتے ہو، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو خوب خطبات دیے جا رہے ہیں، اعلانات کیے جا رہے ہیں، تقویٰ و طہارت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، جنت اور جہنم کے قصے سنا کر انہیں بتایا جا رہا ہے۔ یہی کام تو ان کا تھا، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تو کتاب تو وہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، اسے چھوڑا نہیں تھا انہوں نے، لیکن کتاب پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ کتاب کے حصوں پر عمل بھی پورا نہیں چھوڑا تھا، کچھ پہ عمل کر لیا کرتے تھے، کچھ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ جب مسئلہ آیا حدود اور قصاص کا تو انکار کر دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، زنا کیا،
اور جب زنا کے لیے مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ لاؤ تورات لاؤ، تورات میں کیا سزا ہے؟ تو کہنے لگے تورات میں تو وہ سزا بس یہ ہے کہ اس کو گدھے پہ بٹھا دیا جائے، سر مونڈ دیا جائے، گلے میں جوتے ڈال کے گھما دیا جائے۔ آپ نے کہا تو نہیں ہے، کہا نہیں ہم کتاب لے آتے ہیں۔ کتاب لے آیا اور کتاب لا کے رکھ دی۔ اللہ کے رسول عبرانی زبان جانتے نہیں تھے تو اس نے وہاں ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے اس نے کہا ہاتھ ہٹا اور یہ پوری عبارت پڑھ۔ بدلی ہوئی کتاب میں بھی حکم وہی تھا لیکن اس کو بھی ہاتھ سے چھپا رہا تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو وہ گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے بال مڑا کر نکال رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ کہا اس نے زنا کیا ہے اس لیے ہم اس کو زنا کی سزا دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا تمہاری کتاب جس پر تمہارا ایمان ہے، تم آسمانی کتاب کہتے ہو، اہل کتاب اپنے کو کہتے ہو، اس میں یہی سزا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی سزا ہے، یہی تو سزا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان میں ایک عالم تھا، اس سے کہا میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہارے درمیان موسیٰ کلیم اللہ کو تورات لے کر بھیجا اور جن کی بدولت جن کی برکت سے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، مجھے سچ بتا کہ یہی ہے تورات میں۔ کانپ گیا اور کہنے لگا کہ آپ اگر اس ذات کی مجھے قسم نہ دیتے تو کبھی نہیں بتاتا، اس میں تو یہ سزا نہیں ہے، وہاں تو سزا رجم ہی ہے، وہاں تو سزا سنسار ہی ہے، وہاں تو سزا وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ لیکن ہمارے جب لوگوں نے زنا کاری شروع کر دی تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ جو غریب ہوتا اس پر یہ سزا لگا دیتے، اسے کوڑے مارتے اور سنسار کرتے، اور مالدار کو ہم پیسے لے کر رشوت لے کے چھوڑ دیتے، اسے چھوڑ دیتے۔ لیکن پھر طوفان کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا فیصلہ ہے، یہ کون سا فیصلہ آیا ہے، یہ تمہارا کون سا فتاوی آیا ہے، یہ تمہارا کون سا فیصلہ آیا ہے؟ تو پھر ہم نے بیٹھ کے بیچ کا فارمولہ نکالا کہ اب جو بھی زنا کرے سب کو ایک سزا دی جائے گی، امیر ہو غریب ہو شہزادہ ہو مالدار ہو۔ لہذا اب ہم نے کہا کہ اس کو گدھے پہ بٹھا لو، سب اس کا منڈو منہ کالا کرو، نکال دو اسے، بس یہ اس کی سزا ہے، یہ ہم جرم دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اس کو یہاں۔ جب اس اللہ کی کتاب تورات میں بھی وہی سزا ہے جو قرآن میں ہے، تب حاکم میں ہوں، حکم میرا چلے گا، اور آپ نے اس کو وہی سزا لگائی جو قرآن میں تھی۔ کیا آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اپنی زندگیوں میں اور اپنی چیزوں میں جھانک کر دیکھیں گے؟ کیا ہم نے کتاب کے دو حصے نہیں کر دیے؟ ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا وہ ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ روزے سے متعلق جو آیت آئی ہے اس پہ ہمارا عمل ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے صبح سے لے کر شام تک۔ حج سے متعلق جو آیت آئی ہے اس پہ ہمارا عمل ہے۔ لیکن شراب سے متعلق جو آیت آئی ہے، زنا سے متعلق جو آیت آئی ہے، چوری سے متعلق جو آیت آئی ہے، قتل سے متعلق جو آیت آئی ہے، نشے سے متعلق جو آیات آئی ہیں، ان پر کہاں ہمارا عمل ہے؟ وہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ دستور جو عیسائیوں نے بنا کر ہمیں دیا ہے، وہ قانون جو یہود و نصارہ اور مشرکین نے ملا کر کے بنا کر کے دیا ہے، اسے زندگی میں ہم اس پر عمل کریں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی اگر اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے کا گنجائش ہوتی تو ہمارے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض؟ کتاب کے ایک حصے پر تو تم عمل کرتے ہو اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اپنی آخری کتاب بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفسیر کرنے کے لیے حدیث کا علم عطا فرمایا، اور اس تفسیر اور اس قرآن پر عمل کی دنیا میں پریکٹیکلی دکھانے کے لیے صحابہ کرام کو زمین پر بھیجا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب آج کے دور میں عمل نہیں ہو سکتا، آج کے حالات تو بہت خراب ہیں، تو صحابہ کے پاس جن حالات میں قرآن آیا ہے ان حالات میں ذرا بتائیے کہ صحابہ کے پاس کن حالات میں قرآن آیا ہے کہ مکہ میں 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کی دیواروں میں بت ہیں، ان کے گھروں میں بت ہیں، اور پوری دنیا بت کدہ بنی ہوئی ہے۔ 600 سال سے دنیا اذان کو ترس گئی ہے
اور زمین پر سجدہ کرنے والے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اس وقت صحابہ کے پاس قرآن آیا، اور جب صحابہ کرام سے قرآن کریم نے کہا آؤ اور چلو چل کر کے اعلان کرو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا امیر اور اپنا حکمراں تسلیم کر لیا۔ 13 سال تک مکے میں جو آیت آئی ہے، جو حکم آیا ہے، اس حکم کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کو حکم ملا کہ اب اس مکہ کو چھوڑ کر نکل جائیے، تو مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر ان پر جو حکم نازل ہوا ہے اس حکم کو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں اس لیے عمل نہیں کیا انہوں نے کہ وہاں ان کی تعداد نہیں تھی، اور مدینہ میں پہنچ گئے تو تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ میں بھی ان کی تعداد بہت کم تھی، چاروں طرف قبائل ان کے دشمن تھے، تمام طرف قبائل ان کے دشمن تھے۔ جب اسی رمضان کی 17 تاریخ کو حق و باطل کا مارکا ہوا ہے، حق ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور باطل دوسری طرف کھڑا ہوا ہے۔ 17 رمضان ہے، 17 رمضان لکیر کھنچ گئی ہے، ایک طرف رب کی فوجیں ہیں اور ایک طرف باطل کی فوجیں ہیں، ایک طرف کمانڈر ان چیف جاہلیت کا امام ہے جسے رسول اللہ نے ابو جہل کا لقب دیا ہے، اور ایک طرف علوم کا امام ہے جسے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے، کمانڈ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف جاہلیت کھڑی ہے اور ایک طرف علم اور اسلام کھڑا ہوا ہے، تو ذرا بتائیے تو صحیح، کیا وہاں مسلمانوں کے پاس تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی؟ اگر بہت زیادہ ہوتی تو کم سے کم برابر کے تو ہوتے، 1000 تھے تو یہ بھی 1000 ہوتے۔ نہ تعداد ان کے برابر، نہ اسلحہ ان کے برابر، نہ گھوڑے ان کے برابر، نہ اونٹ ان کے برابر، نہ زمین کا نقشہ ان کے برابر۔ زمین کا نقشہ یہ ہے کہ ریتیلی زمین، نہ پانی کے چشمے ان کے پاس پانی کے چشمے اور پانی کے علاقہ ہے۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے یہ نچلے حصے پر ہیں اور وہ اوپری حصے پر ہیں، اور وہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور وہ مکمل جنگ کے ارادے سے آئے ہیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے 70 سردار تو وہ ہیں جو قتل ہوئے ہیں، اور 70 وہ ہیں جن کو گرفتار کیا ہے، تو 140 تو ان کے لیے ڈران موجود تھے۔ اور یہاں کون ہے؟ یہاں معوذ جیسا معصوم بچہ ہے، یہاں معاذ جیسا چھوٹا سا افرا کا بیٹا ہے، یہاں بوڑھے بھی ہیں اور یہاں کمزور بھی ہیں، یہاں خالی ہاتھ آئے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، غربت کا یہ عالم ہے۔ وہ صحابی اسلحہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ روٹیاں ان کے پاس نہ تھی، اگر تلواریں اور زیادہ وہ خریدنے کی پوزیشن میں ہوتے تو خرید کر کیوں نہیں لائے ہوتے؟ وہ خالی ہاتھ کیوں آئے ہوتے؟ اگر گھوڑا خریدنے کی حالت میں ہوتے تو گھوڑوں پر وہ ننگے بدن کتنی دور نکل کر کے آئے ہیں، کتنا لمبا فاصلہ ہے۔ آج کا حاجی وہاں پیدل جا نہیں سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر اعتبار سے وہ کمزور ہیں، لیکن کمزوری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی حق کو باطل سے نبردازما کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب پانی پی رہے ہیں، یہ روزے کی حالت میں ہے۔ 17 رمضان ہے، اس رمضان میں حق اور باطل جب بھڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اب اس کمانڈ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ہاتھ میں لے کر فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ دن یوم الفرقان کہلاتا ہے۔ قرآن کا نام بھی فرقان ہے، اور رمضان کے اس دن کا نام بھی فرقان ہے کہ جس دن حق غالب آتا ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے۔ حق ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کمزوری کے عالم میں رکھتا ہے کہ یہ بتا سکے کہ انسانوں کی بنیاد پر یہ فتح نہیں، رب کی نصرت کی بنیاد پر فتح ہوئی۔ میرے عزیزوں، آج بھی قرآن کریم ہمیں یہی دعوت دیتا ہے اور ہمیں پیغام دیتا ہے۔ ہم پھر سے پلٹ آئیں، ہمارے سامنے ابھی وہ حالات نہیں ہیں جو قرآن اترنے والی پہلی قوم کے پاس تھے۔ پھر وہی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو کیوں محروم کیا، قرآن انہیں کیوں نہیں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو کیوں محروم کیا، تورات انہیں کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے انہیں کتابیں مل چکی تھیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش رکھا اور اللہ کی کتاب کو جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے تبدیل کر دیا، اس پر حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کو اٹھایا، ایک ایسی قوم جو اس وقت قرآن کا حق ادا کر سکتی تھی اور عملی طور پر قرآن کی تصویر جیتی جاگتی تصویر بن سکتی تھی۔ وہ ہے صحابہ کی جماعت۔
وہ صحابہ کی جماعت. اس لیے ان کا ایمان معیار قرار دے دیا گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کا ایمان معیار نہیں قرار دیا, نظام الدین اولیاء کا نہیں. کہتا چلا جاؤں تو پوری لائن لگ جائے گی. کس کا ایمان قرار پایا؟ مصعب بن عمیر کا ایمان. آمنوا کما آمن الناس, فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر یہ ایمان لے آئیں, کیسا ایمان؟ ایسا نہیں کہ بس جیسا چاہیں ویسا ایمان لے کر چلے آئیں. ایسا ایمان لاؤ جیسا تم ایمان لائے ہو کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے, اسے چھوڑ کر کیسے چلا جائیں. یہ تو ہم اسماعیل اور ابراہیم کی اولادیں ہیں, ہم صفا مروہ کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں, ہم حجر اسود اور حتیم کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں, اپنے باپ دادا کے قبرستانوں کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں, یہاں ہم مینا اور عرفات کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں. نہیں, ہم تو یہیں پر رہیں گے. یہ مٹی ہماری ہے, یا یہ دھرتی ہماری ہے, یا یہ وطن ہمارا ہے, ہمارے آب و اجداد کی ہڈیاں یہاں ہیں. نہیں, جب ان کو حکم ہوا تو مدینہ منورہ نکل گئے, اور اس طرح نکلے کہ ابو سلمہ نے اپنی اونٹ پر کجاوا کسا اور اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا چل تو بھی چلتے ہیں. اور جب دونوں نکلنے کھڑے ہوئے تو مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. تو ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آ گئے, کہا تو جا سکتا ہے, ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتا, ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے. اور جب ان کے خاندان کو پتہ چلا تو کہا اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دو گے تو اس کی گود میں جو لڑکا ہے وہ ہمارا ہے, لہذا ہم اسے نہیں جانے دیں گے. ادھر سے ام سلمہ اپنے بیٹے کو چھین رہی ہیں, ادھر سے وہ چھین رہے ہیں. ام سلمہ اور ابو سلمہ کے بیٹے سلمہ کا ایک باغو اکھڑ گیا, لیکن ابو سلمہ نے کہا بیٹا چھین کر لے جاؤ اور میری بیوی کو بھی لے جاؤ, لیکن اب جو گھوڑے کو ایڑ لگ چکی ہے وہ نہیں رکے گا, وہی جاؤں گا جہاں قرآن نے مجھے جانے کے لیے کہا ہے, اور سے ہجرت میں جا کر رہوں گا, وہ محمد رسول اللہ کی بستی مدینہ ہے. کوئی اور ہوتے تو آج تو بہت ساری دلیلیں مل جاتی ہیں. سیاسی بازیگر نہ جانے کون کون سی منطق میں آ کر پڑھا جاتے ہیں, اور کس کس چیز کو ہم ان کی تسلیم کر لیتے ہیں. پھر جب وہ مکہ مدینہ پہنچ گئے اور جب پہلا مارکا ہوا تو نظریں کس سے لڑی, آنکھیں کس سے بھیڑی, مقابلے پر کون تھا؟ یہ مقابلہ ان کا یہودیوں سے نہیں تھا, یہ مقابلہ ان کا اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے تھا, یہ مقابلہ اپنے ہی بیٹوں سے تھا, یہ مقابلہ اپنے بھائیوں سے تھا, یہ مقابلہ اپنے چچا سے تھا, یہ مقابلہ اپنے ہی رشتے داروں سے تھا. لہذا حضرت علی کے مقابلے پر کون تھا؟ ان کا سگا بھائی عقیل کھڑا ہوا تھا. حضرت حمزہ کے مقابلے پر حضرت عباس سگا بھائی مقابلے پر تھا. نبی کے مقابلے پر داماد ابو العاص موجود کھڑے ہوئے تھے. مصعب بن عمیر کے مقابلے پر سگا بھائی کھڑا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کے مقابلے پر بیٹا کھڑا ہوا تھا. اور جب ان کا بیٹا بعد میں ایمان لایا ہے تو ایک دن ابا جان سے اپنے کہنے لگا, ابا جان 2-3 بار تلوار کی زد میں آ تو گئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. تو بکر صدیق نے کہا بیٹے تو نے چھوڑ دیا, رب کعبہ کی قسم میری نظر تجھ پہ نہیں پڑی, اگر میری نظر تجھ پہ پڑ جاتی تو سب سے پہلا نذرانہ اور سب سے پہلا تحفہ تیری گردن رسول اللہ کے قدموں میں رکھ کر میں سرخروئی حاصل کرتا. ان کا ایمان یوں ہی معیار نہیں بنا. عبیدہ بن جراح کے والد میدان جنگ میں آئے, اللہ اکبر, باپ کا قتل کیا اور رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کیا. اے رسول آپ کے مقابلے پر اب کوئی عزیز نہیں ہے, کوئی نہیں. اور جن کو گرفتار کیا گیا ان گرفتار ہونے والوں میں آپ بتاؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس گرفتار ہیں, چچیرا بھائی علی کا عقیل گرفتار ہیں, داماد زینب کے شوہر گرفتار ہیں. یہ گرفتار کیے گئے ہیں. یہ وہ مرحلہ اور مقام تھا جہاں انہوں نے قرآن کے رشتوں کو مانا اور کہا ہمارے تمہارے بیچ صرف ایک رشتہ ہے, خون کے رشتے ختم, زبان کے رشتے ختم, علاقے کے رشتے ختم, کل قبیلے کے رشتے ختم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو, ہمارے بھائی ہو جاؤ گے. جب مصعب بن عمیر کے بھائی کو ایک انصاری صحابی گرفتار کرنے لگے, چونکہ گرفتار اس لیے کر رہے تھے
تھے کہ فدیے میں کچھ نہ کچھ ملے گا، مکے والے مالدار ہیں اور لہذا وہ جانتے تھے، تو مصعب بن عمیر چونکہ انصاری نہیں جانتے اس کا خاندان کون ہے اور یہ کیا ہے، آئے اور آ کر کہا ذرا اسے مضبوط باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، تجھے بہت زیادہ فدیہ ملے گا۔ تو بھائی نے کہا میرے بھائی مصعب تجھے کیا ہو گیا کہ تو سگا بھائی ہو کر مجھے باندھنے کا حکم کر رہا ہے؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا شکر منا کہ تو انصاری کے قبضے میں آیا ہے، اگر میرے ہاتھوں میں آتا تو تیرے چیر کر تو ٹکڑے کر دیتا اور یہ کہتا کہ اسلام کے مقابلے پر نکلنے کی تجھے جرأت کہاں ہوئی۔ میں نے ہسٹری اور تاریخ میں پڑھا حضرت عمر اللہ جزائے خیر دے اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ ان کے خاندان کا کوئی شخص میدان بدر میں نہیں آیا، صرف ماموں آئے تھے، ان کا خاتمہ کر کے انہوں نے پیغام دیا۔ جب تک امت مسلمہ ثابت نہیں کرے کہ قرآن ہماری منزل ہے، قرآن ہی ہمارے لیے دستور ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس بار بار بات کہی جاتی ہے ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے، ہمارے مسائل کا حل اس میں ہے۔ مسائل کے حل کا مسئلہ نہیں ہے، مسائل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 13 سال مکے تک رہے، مسائل کے حل کے لیے آئے تھے وہ، اور آ کر کہا تھا ولید بن مغیرہ نے اے محمد بتا اگر کسی خوبصورت حسینہ سے نکاح کی غرض ہو تو سارے قبائل عرب کی شہزادیاں تیری نظروں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، تو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا ہم اسے تیرے نکاح میں دے کر تجھے اپنا داماد تسلیم کر لیں گے، اور اگر یہ سارا ڈرامہ مال اور دولت کے لیے ہے بتا کتنی دولت چاہیے، اپنے باغوں کو بیچ دیتا ہوں اور ہم سارے مل کر کے ایک ایک باغ تیرے نام کر دیتے ہیں، بتا اگر مال چاہیے اس کے لیے ہے یا اگر تو کس بیمار ہو گیا ہے، تجھے جادو ہو گیا ہے یا کوئی اور بات ہے تو ہم سارے عرب کے حکیموں ڈاکٹروں اور طبیبوں کو اکٹھا کیے دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا تمہیں دھوکہ ہو گیا ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، میں دین اسلام کے غلبے کے لیے آیا ہوں۔ سنو اللہ نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جب تک پورے کے پورے دین کو غالب نہ کر دوں۔ میری ہی بشارتیں حضرت عیسیٰ یہودیوں کو سنا رہے تھے، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والے ہیں، میں ان کا بشیر بن کر آیا ہوں، میں ان کی بشارتیں لے کر آیا ہوں، مجھے تو روک سکتے ہو، مجھے تو قید کی پلاننگیں بنا سکتے ہو، میرے فرمان کو تم نہیں مانو، میرے خلاف سازشیں کر سکتے ہو، لیکن میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اسے کوئی طاقت نہیں روکے گی، وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا تم کون سی بڑی آفر دے سکتے ہو، کون سی بڑی آفر دے سکتے ہو، اگر میرے ہاتھ پر اپنے چچا سے کہا لو وضعونی علی ید الیمین، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دے تب بھی میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میں اپنے دین کو پورا کر کے رہوں گا۔ آج کے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ حکومتوں سے معاہدے کر لو، کافروں کے قدموں پہنچ کر کہو ہمیں اتنے فیصد یہ دے دو، ہمیں 5% وہ مل جائے اور پھر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل کے حل کا مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ نے کہا میری بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو ہو جایا کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا بائیکاٹ ہوتا ہے تو بائیکاٹ ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس وطن سے نکالا جاتا ہے تو میں نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ نکلتے وقت روتے ہوئے کہتے ہیں اے مکہ مجھے تجھ سے بے حد محبت ہے، خانہ کعبہ تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا اگر میری قوم مجبور نہیں کرتی، لیکن مدینہ کے جا کر مدینہ پہنچ گئے اور مسائل کا حل نہیں نکلا، اس کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیا گیا، عمرہ کرنے کے لیے آئے تو عمرے سے روک دیا گیا، اور جب مدینہ میں ہیں تو مکمل حملہ آور ہو رہے ہیں، ابھی بدر سے نپٹے ہیں کہ احد کا مسئلہ آ گیا، احد سے نپٹے ہیں کہ احزاب کا مسئلہ آ گیا، احزاب سے نپٹے ہیں تو دیگر مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں محمد رسول اللہ مکمل طور پر مسائل میں رہے، جس دن بخار کا عالم ہے اور آخری وقت ہے اس وقت بھی لشکر اسامہ بن زید کا روانہ کرتے ہیں، اپنی بیوی کا دوپٹہ پھاڑتے ہیں، جھنڈے پر لگا کر کہتے ہیں اسامہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے، جا عیسائیت کی داغ توڑ دے اور عیسائیت کے قلعوں میں اسلام کا پرچم لہرا دے۔ ہم کہتے ہیں روٹی کا مسئلہ ہماری
کپڑوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو مسائل کا حل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی کتاب دی ہے اور جس کتاب کو اس کا حامل بنایا ہے وہ قوم اس کتاب پر عمل کرنا شروع کر دے، زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود و قصاص نافذ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، پوری دنیا آگ سے بارش سے گھبرا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ زمین پر ایک حد کا قائم ہو جانا اس کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ 40 سال تک جو بارش سے برکت اور رحمت ہوتی ہے وہ ایک حد کے زمین پہ قائم ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اب ہے کہیں ہمارا بھی وہی حال ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب کی تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، عمل کون کرے گا؟ ہمارے پاس ہدایہ بھی ہے، ہمارے پاس کنز الدقائق بھی ہے، ہمارے پاس فقہ بھی ہے، اور ہمارے پاس شامی بھی ہے، لیکن کوئی ابو یوسف نہیں جو نظام قضا پر بیٹھ کر یہ کہہ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ حکم فرمایا ہے، ہماری یہ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہیں، ہماری یہ کتابیں صرف مناظروں کے لیے ہیں، ہماری صرف یہ کتابیں وجہ ترجیح کے لیے ہیں، ہمیں ایک دوسرے مسلک کو دوسرے مسلک پر ترجیح دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ قادیانی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آخری رسول نہیں ہے، مرزا قادیانی بھی نبی تھا، مرزا طاہر نبی ہے، اب اس کی اولاد نبی ہیں، بہائی فرقہ کہہ رہا ہے خواجہ بہاؤالدین آخری نبی تھے۔ ابھی حیدرآباد کی ایک ویڈیو پورے ہندوستان میں گشت کر رہی تھی، یہاں سے ایک زنخا جو انتہائی پہنچ اس کی ویڈیو تھی، وہ کہتا کہ میں مہدی ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور پورا حیدرآباد خاموش کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک زیادہ اچھا ہے یا امام شافعی کا مسلک زیادہ اچھا ہے۔ امام شافعی کے ماننے والے امام ابو حنیفہ کو آج تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا یہ مسلک ختم ہو جائیں گے؟ کیا ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا بھٹکل کے لوگوں کو آپ حنفی بنا سکتے ہیں؟ کیا کیرل کے لوگوں کو جو شافعی مسلک ہے انہیں آپ اپنے مسلک والا بنا سکتے ہیں؟ یہ آج مسلکوں کی ترجیح کی بات چل رہی ہے اور کوئی عدالت نہیں، زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں جہاں کھڑے ہو کر کوئی یہ اعلان کر رہا ہو کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، اس خطے پر اب شراب جاری نہیں ہوگی، نہ شراب پی جائے گی، نہ شراب بیچی جائے گی، نہ شراب لی جائے گی، نہ شراب کھینچی جائے گی، نہ شاور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پوری انسانیت ظلم کا شکار ہے۔ برابر میں ہمارے ملک چائنا ہے جہاں 2 بچوں کے بعد تیسرے بچے پر پابندی عائد ہے، کوئی شخص اپنے گھر میں تیسری اولاد رکھ نہیں سکتا ہے، اس کا قتل کرے گا۔ جہاں اتنا بڑا ظلم اور ستم ہو رہا ہے، روزانہ سینکڑوں نہیں نہ جانے کتنے معصوم بچے ہیں جن کو پلیٹوں میں سجا کر کے کھانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم کہاں پر لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو قرآن کریم کو اپنی طرف سے معزول کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم صرف رسول اللہ کی مکی زندگی پر عمل کریں گے۔ اب دعوت کا ہی راستہ کھلا ہوا ہے، باقی تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف مکی زندگی پر عمل کریں گے، تو پھر آج کے بعد سے یہ طے کر لینا چاہیے کہ تراویح میں جو قرآن ہوتا ہے اس میں مدنی آیت نہ سنی جائے۔ قرآن کو 2 حصوں میں بانٹو، ایک مکی بناؤ اور ایک مدنی بنا دو۔ مدنی حصے پر عمل نہیں کریں گے اور مکی پر ہم عمل کریں گے، تو پھر اگر مکی ہی پر عمل کرنا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے کہ مکی بھی تو زندگی اپناؤ، وہاں بھی خیانت، وہاں خیانت کیوں، وہاں پر پھر کیوں عمل نہیں کرتے؟ مکے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کیا ہے، کون سی زندگی کو مکی زندگی کہتے ہو؟ جب وہ 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں 20 تاریخ کو آئے ہیں تو وہ بھی تو مکی زندگی نمونہ ہے کہ جس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اعلان کر رہے ہیں الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، وہزم الاحزاب جندہ، اور جس نے فوجوں کو شکست دی ہے، اور اعلان کیا آپ نے وانجز وعدہ، اور جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، ہاتھ میں چھلیڑی
اور صحابہ کے ہاتھ میں اس زمانے کے بلڈوزر ہیں جو بتوں پر چڑھائے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اگر رسول اللہ کی وہ زندگی جو مکے کی زندگی ہے وہ دن ہمارے لیے نمونہ ہے، تو مکے کا یہ دن جس میں آپ نے بتوں کو توڑا ہے، جس میں حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پہ اذان پڑھی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ مکے کے ہر گھر کو چھان پھٹک کر لیا جائے، لا تدا صنما فی بیت مکہ، کوئی صنم مکہ کے اندر نہ رہے، تو یہ مکی زندگی بھی تو نمونہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں، مکے میں جو بیٹھ کے حلوہ کھایا تھا وہ نمونہ ہے، مکے میں بیٹھ کر رسول اللہ نے جو کھجوریں کھائی تھی وہ نمونہ ہے، اور طائف کی گلیوں میں جو پتھر کھائے تھے۔ کون منع کرتا ہے دعوت کو؟ کون منع کر سکتا ہے دعوت کو؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا پیغام لے کر طائف پہنچے، اور طائف کے سرداروں نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ اب آپ سے بات نہیں کریں گے، تو وہاں پر پتھر برسائے گئے۔ کون منع کرتا ہے؟ اور منع کون کر سکتا ہے دعوت کو؟ دعوت کو کون منع کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ دعوت نبی کی سنت ہے۔ کون منع کر سکتا ہے نصیحت و تذکیر کو؟ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن یہ دعوت پیش تو کی جائے، کفر کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جانے کی جرأت تو کی جائے، ان سے کہا تو جائے کہ تم غلط ہو، یہ بت تمہارے طالب، یہ ضعف الطالب والمطلوب ہے، دعوت کا فریضہ انجام دیا جائے۔ اور پھر ایک دن وہ بھی تو کیا جائے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت ابراہیم کی ملت پر ہو تم، ابراہیم کی ملت پر تم نے چلتے ہوئے اپنی ختنہ کرائی ہے، یہ ابراہیم کی سنت ہے، تم مونچھوں کو تراشتے ہو، یہ ابراہیم کی سنت ہے، تم ناخون کاٹتے ہو، یہ ابراہیم کی سنت ہے، تم قربانی کرتے ہو، یہ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ابراہیم کی سنت نمرودوں کے بتوں کو پاش پاش کرنا بھی تو ہے۔ کہتے نہیں اس کے لیے تو پھر دوبارہ ان کو آنا پڑے گا، وہ ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہی کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یہی کام حضرت محمد رسول اللہ نے کیا، یہی کام محمد رسول اللہ کی اولادیں کرتی رہیں۔ محمود غزنوی کا ہم نام تو بہت لیتے ہیں، مگر آج تو حالات یہ ہیں کہ وہ زمانہ بھی گزر گیا۔ آج تو محمود غزنوی کا نام لینے پر بھی ہمیں 100 بار سوچنا پڑتا ہے، سنانے پر سوچنا پڑتا ہے کہ محمود غزنوی نے جب سومناتھ کو فتح کیا تو وہاں ایک بہت بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی، لوگ آئے اور آ کر یہ کہا کہ اے محمود غزنوی، یہ تمام کے تمام لوگ پہنچ گئے جن کی اپنی مورتیاں تھیں، اور کہا کہ اس کے بدلے میں سونا لے لو، اس کے بدلے میں چاندی لے لو، اس کے بدلے میں ہیرے جواہرات لے لو، اور تمہیں کیا ہے، یہ پتھر ہی کی ایک مورتی ہے، تمہارے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن ہمارے لیے اس کا بڑا مقام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا محمود کر لو ایسا، اس میں کیا پریشانی ہے، فوجوں کا خرچ چل جائے گا، یتیموں کی بیواؤں کی کفالت ہو جائے گی، کچھ ہم کمزوروں کی مدد کر دیں گے، اپنا بیڑا اور آگے بڑھا لیں گے، کیا ہوا اس ایک سے، یہ تو ان کا اپنا معبود ہے، چھوڑ دیجئے اسے۔ محمود نے کہا چلو آج نہیں، کل میں اور فیصلہ کرتا ہوں، لوگوں سے رائے لوں گا۔ رات کو سویا ہے، یہ اسی وقت درود کی جاری ہوئی ہے، رسول اللہ خواب میں آئے اور کہا میرے محمود، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے لیے قبول فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تجھے اختیار ہے کہ تو چاہے تو انہیں دے دے اور تو چاہے تو اسے توڑ دے، لیکن تو اگر آج توڑ دیتا ہے تو بت شکن کہلائے گا، ابراہیم کے نقش قدم پر ہوگا، اور اگر تو آج اس کو چھوڑ دیتا ہے تو آزر بن جائے گا، بت فروش کہلائے گا۔ بتا آزر بننا قبول ہے یا ابراہیم کے اولاد بننا قبول ہے؟ اٹھا اور غصے میں توڑ کر چور کر دیا، جو توڑا ہے تو اس کے پیٹ سے ہیرے جواہرات اور اس کی آنکھیں ہیرے جواہرات کی نکلی۔ دنیا کو ٹھوکر ماریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ استقبال رمضان صرف اس لیے نہ ہو کہ سحری کی فکر ہو اب کہ کون سی چیزیں سحری میں کھانی ہیں، اور افطار پارٹی اس لیے نہ ہو کہ کس یہودی، کس عیسائی اور کس خدا کے مشرک کو بلانا ہے افطار پارٹی میں۔ یہ کون سی افطار پارٹی ہے؟ یہ کون سی افطار پارٹی ہے کہ ہماری اس خاص عبادت میں جو قبولیت کا وقت ہے، رب کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے باغی بیٹھے ہوئے ہیں،
جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس وقت ہماری دعا قبول ہو جائے گی؟ جب یہ روزہ ہماری خالص عبادت ہے تو خالص عبادت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے کوئی اور دعوت ہو تو وہ صحیح، کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ صحیح، یہ افطار پارٹی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پارٹیاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ یہ ایک طرف امت بھوکی پڑی ہے اور یہاں ان کو بلا کر کے فوٹو کھینچ رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ فوٹو کھینچ جائے جب وہ ہماری نماز میں نہیں آ سکتا تو پھر نماز کی بھی اسے دعوت دیجیے اور پھر اس کے بعد اسے حج کی بھی دعوت دیجیے کہ آپ ہمارے ساتھ حج پہ بھی چلیں اور آپ ہمارے ساتھ نماز بھی ادا کریں، اور عید کے دن عیدگاہ میں بھی اسے لے جایا کیجیے۔ نماز میں وہ شریک نہیں ہو سکتا، دروازے سے باہر نکال دو گے، نہیں صاحب باہر چلے جائیے، یہ عبادت کا آپ کے لیے نہیں ہے، حج کے لیے کنڈیشن ہے، آپ مسلمان ہونے کے بغیر سرحد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن روزے میں ہمارے آ سکتے ہیں۔ یہ ہے افطار پارٹی۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تڑپیں اور اس رمضان میں یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کون سا دن ہوگا کہ جب ہم پورے قرآن پہ عمل کر رہے ہوں اور عمل کرتے ہوئے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کے دور کے لیے قرآن نہیں ہے، آج تو 24 اکتوبر 1945 کو جو کانسٹیٹیوشن یہود و نصارہ نے بنا دیا ہے اسی پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے اسلام کی خیر منائے۔ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہم عمل کریں گے، اسی کے لیے ہم آئے ہیں اور اسی کے لیے ہمیں دنیا میں بپا کیا گیا ہے، ورنہ میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہے گا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ختم کر رہا ہوں بات۔ شاید آج سب سے بڑا جرم ہمارا یہی ہے۔ آج غور کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا کون سا جرم ہے؟ ہم بد اخلاق ہو گئے؟ ایسے بد اخلاق تو نہیں ہوئے، یہ چلا گیا وہ چلا گیا یہ ہو گیا، کوئی کہتا ہوں میں تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سنو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، دنیا میں رسوائی کی وجہ کوئی اور نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا، یعنی اللہ کے ایک کتاب کے ایک حصے پر تو عمل کر لے اور دوسرے حصے کو چھوڑ دے، اسے بھی اللہ نے انکار کہا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ وہ یہود پر رسوائی نہیں ٹلے گی، ہم سے بھی نہیں ملے گی ہمیں عزت۔ کون کہتا ہے کہ آج دنیا میں عزت کے اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ذرا اسلامی کنٹریز کو کھنگال کر دیکھو، ساری دنیا کی مشینیں، ساری دنیا کے ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، ایٹمی ریئیکٹر، ساری گاڑیاں اور بسیں اگر کسی پیٹرول سے چل رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس پیٹرول کو دشمنوں کے ہاتھوں نہ بیچتے تو رب کعبہ کی قسم، جو تباہی عراق میں ہم نے دیکھی ہے، جو صومالیہ میں دیکھی ہے، جو افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو عراق کی گلیوں میں آج نظر آ رہی ہے، نہیں آتی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی بات کرنے والے یہ بھی تو بتائیں امت کو کہ امام محمد نے ایک کتاب لکھی ہے سیر الکبیر، اس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام دشمنوں سے کافروں کو لوہا بیچنا جائز نہیں ہے، لوہا بیچنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس سے ہتھیار بنا کر تم سے مقابلہ کریں گے، ہتھیار تو دوسری بات۔ تو کیا پیٹرول لوہا نہیں ہے؟ یہ بھی تو لوہا ہے، یہ تو ہتھیار ہے۔ اگر یہ نہ دیا جائے، اگر یہاں قرآن کا قانون نافذ ہوتا، اگر قرآن کی آیت پر عمل ہوتا، اگر قرآن کی نبی کی حدیث پر عمل ہوتا تو یہ خزانے امت مسلمہ کے تھے اور کسی یہودی اور کسی عیسائی کو نہیں دیے جاتے، اور جب نہیں دیے جاتے تو وہ آج آپ کی غلامی کر رہے ہوتے، وہ آپ کو غلام بنانے کا منصوبہ نہیں بنا رہے ہوتے۔ اسباب جو اللہ نے دیے ہیں ان میں کوئی کمی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری امت مسلمہ کے پاس اللہ نے جہاں جہاں یہ بات مشہور ہے، تقی عثمانی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں جملہ محاورہ عام ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں پیٹرول ہے، اور جہاں جہاں پیٹرول ہے وہیں وہیں مسلمان ہیں۔ اللہ نے کافروں کو دیا ہی نہیں، آپ کہتے وہ محبوب ہیں اللہ کی نظر میں؟ ارے انہیں تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی نہیں دیے،
گرم سمندر ہمیں دیے ہیں جو سال کے 12 مہینے کشتیاں اور جہاز چلائے جا سکتے ہیں، انہیں تو ایسے سمندر دیے ہیں جو 6 مہینے برف بن جاتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، رسول اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جزیرہ عرب پر کوئی بھی یہود و نصارہ نہ رہے، لا یجتمع دینانی فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک نہ ہو۔ اور جزیرہ عرب خالی خشکی کا نام نہیں ہے، جزیرہ عرب عرب ساگر بھی ہے، عرب کے وہ سمندر بھی ہے، لہذا عثمانی ترکوں کے زمانے میں کسی عیسائی کا بیڑا سمندر میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن جب قرآن پر عمل نہیں کیا، اقوام متحدہ کے دستور کو مانا، تو آج وہ بیڑے جزیرہ عرب کے ساگر میں نہیں بلکہ نہر سویز کے اندر ہیں، اور عرب کی سرزمین کو توڑ کر جو نہر سویز بنائی تھی امت مسلمہ کے دل کو تو اسی وقت وہ ٹکڑے کر دیا گیا تھا، وہاں بیڑے پڑے ہوئے ہیں، عرب ساگر میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جو حملہ آج بغداد میں بغداد سے باہر اہل حق پر ہوا ہے، اگر قرآن پہ عمل ہوتا تو یہ بیڑا ہی نہیں ہوتا۔ ہم ہیں اپنی امت مسلمہ کے قتل کے ذمہ دار اس بنیاد پر کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، اگر قرآن پہ عمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ لہذا فرمایا جو قوم بھی ایسا کرے گی الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی رسوائی ہے۔ بات دنیا کی ہو تو ختم ہو جائے کچھ نہیں، چلو رسوائی سے زندگی گزر گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور اس جرم میں یہ قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ آخرت سے ڈریں ہم، جس دن اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جھونکے گا۔ ہم سوچتے ہیں رسول اللہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہم تو اس طرح ہیں نا اس میں، ہم سوچتے ہیں ہمارے پیر صاحب لے جائیں گے، کوئی سمجھتے ہیں ہمارے مرشد لے جائیں گے، اور مرشد صاحب کی کلاس لے لی گئی پھر کیا ہوگا؟ مرشد صاحب کو ہی اللہ نے کہا کہ تو نے کیوں بھٹکایا؟ کیا ہر مرشد صحیح راستے پر لے جا رہا ہے؟ فرعون کی پوری قوم سمجھتی تھی کہ ہمارا مرشد فرعون ہے اور موسیٰ علیہ السلام غلط۔ قرآن کہتا ہے وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، یہ مرشد، یہ رہبر، یہ لیڈر، یہ قائد ہی تو گمراہ کرتا ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ موسیٰ حکومت چھین لینا چاہتا ہے تمہاری، موسیٰ میری قوم بنی اسرائیل کو اقتدار دینا چاہتا ہے، یہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارا تخت و تاج چھیننا چاہتے ہیں۔ پوری قوم کو گمراہ کرتا رہا۔ یہ یوسف کی اولادیں ہیں، یہ کنعان سے آئے تھے، یہ باہری اولادیں ہیں، یہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہم قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ پوری قوم کو گمراہ کرتا رہا، خود بھی ڈوبا اور قوم کو بھی لے ڈوبا۔ ہم سوچتے نہیں ہمیں تو ہمارا مرشد لے جائے گا، وہ کیسے نہیں لے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جب چاہے گا لڑ لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہے گا کہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض معاملات میں سفارش نہیں ماننے والا۔ جب عبداللہ بن ابی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، جمعے کے دن سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگوں یہ محمد رسول اللہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، بڑا احسان ہوا ان کا کہ یہ ہمارے درمیان آئے، ہماری تلواریں نیام میں آ گئی اور ہم جنگوں سے بچ گئے، ہم اوس و خزرج ایک ہو گئے۔ جمعے کے دن تو یہ تقریر کرتا اور شام کو رات میں جا کر یہودیوں سے کہتا کہ تیاری کرو بھائی، کیوں نہیں ان کے خلاف تم کچھ کرتے؟ کبھی مدینہ کے مشرکین سے جا کر پینگے بڑھاتا، کبھی مسجد زرار تیار کرتا، کبھی یہودیوں سے کے ساتھ ہے اور کبھی عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور جب وہ اس سے کہتے کہ بھئی کھل کے آجا ہمارے سامنے، کھل کے ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتا، تو کہتا انا معکم، تمہارے ساتھ بھی ہوں، ان کے راز کون لا کر تمہیں دے گا، میں وہیں رہوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ آ گیا اس کا دن، میرے اور آپ کے لیے تو کیا ضمانت کے رسول اللہ سفارشی بن جائیں؟ ہاں بنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی، جب ہم سفارش کے قابل بن جائیں۔ آپ نے تو عبداللہ بن ابی کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے لب کھولے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے وقت جب کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوبم اس کے لیے آپ کی سفارش کام نہیں آئے گی، یہ منافق ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ
ادھر تھا نہ ادھر تھا. جب احد کا مارکا ہوا تو تم کفر سے بھیڑ رہے تھے اور یہ 300 کو لے کے واپس مدینے میں بغلے بجا رہا تھا اور تمہارے شہیدوں پر کمنٹس کر رہا تھا کہ ہماری بات نہیں مانی اس لیے قتل کر دیے گئے. میرے محبوب آج کے بعد میں تجھ پہ پابندی عائد کرتا ہوں, ولا تصلی علیہم, ان میں سے اب کسی کی آپ نماز نہیں پڑھائیں گے. میں آپ کو فہرست دیتا ہوں, ابھی جبریل کو بھیجتا ہوں, وہ نماز نہ پڑھے یہ فہرست آپ حذیفہ بن یمان کو دے دینا. حذیفہ حضرت عمر کو بتائیں گے کہ کون کون ہے نماز جنازہ منافق کی نہ پڑھی جائے. اور میرے محبوب جس منافق کی موت ہو نماز کی بات تو درکنار, ولا تقم علی قبرہ, آپ ان میں سے کسی کی قبر پہ بھی کبھی کھڑے نہ ہو. ڈرے ہم اس بات سے. آج تو آدمی خوش نصیب سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, میں ان سے بھی نہیں بگاڑوں گا ان سے بھی نہیں بگاڑوں گا. ہر باد کشتی سمندر میں ڈالنی ہوگی, حق کا اعلان کرنا ہوگا اور حق کی تائید ہمیں کرنی پڑے گی, چاہے زبان سے کریں, قلم سے کریں, دل سے کریں, دماغ سے کریں, قدموں سے کریں. اور نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کرنا پڑے گی. یہ سارے ابرہا جو مکہ اور مدینہ کی طرف نظریں گاڑے ہوئے دیکھ رہے تھے, پچھلے سال ہم نے ہندوستان کی دیگر گلیوں میں کہا کہ امریکہ نے یہ بات کیا نہیں کہی ہے کہ جس دن تمہارا موقع لگے فوجی تم جزیرہ عرب میں لوڈو کھیلنے نہیں آئے ہو, تم یہاں پر رنگ رلیاں منانے نہیں آئے ہو. جس دن موقع لگے ایٹمی ہتھیاروں کا بٹن دبا دینا اور مکہ اور مدینہ پر ایٹمی ہتھیار ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح کر کے اسے ختم کر دینا. یہی مسلمانوں کا مرکز ہے, اس مرکز کو ختم کرنا ہے. یہ خبر لیک ہوئی تھی اور ساری دنیا کے اخبارات میں چھپی تھی. سارے ابرہا اکٹھے ہو کر مکہ اور مدینہ پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, عرض حرم کی دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے, اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل و فرات تک ہیں. اے اسرائیل تیرا ایریا مدینے کے اس بازار تک ہے جہاں بنو قینقاع اپنا سونا اور چاندی بیچتے تھے. تیری سرحد اس قلعے تک ہے جہاں تک یہودی رہا کرتے تھے. اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سرحدیں آج تک طے نہیں ہوئی ہیں, جس کے جھنڈے میں 2 نیلی نہریں دکھائی گئی ہیں. ایک نیل سے مصر کی نیل مراد ہے, مصر کا دریا نیل مراد ہے, اور ایک نہر سے عراق کا دریا دریائے فرات مراد ہے. وہ مصر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے, وہ عراق پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند شیر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور اب یہ کہا کہ تیری سرحدیں آگے نہیں بلکہ اب اگلا ہمارا قدم بیت المقدس اور یروشلم ہے. بس میرے دوستو, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول و دین سے محبت کرے گا, یہ ہے اصل استقبال رمضان کا مسئلہ. چند نوجوان ہمارے مظفر نگر بنا کسی اس کے کہ یہ کس مسلک سے ہیں, کس مذہب سے ہیں, کسے فالو کرتے ہیں, جب مظلوموں کی چیخیں ان تک پہنچی اور میڈیا نے بتایا کہ گرم کمبل اور لحاف نہ ہونے کی وجہ سے چند معصوم بچے مر گئے, تو یہ یہاں سے سفر کر کے وہاں گئے. ہماری ان سے ملاقات ہوئی. ہم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جذبہ دیا ہے, نہ آپ مسجدوں کے امام ہیں, نہ آپ ممبروں کے خطیب ہیں, نہ آپ کسی خانقاہ کے پیر و مرشد ہیں. آپ آئے ہو, ہمارا دل آپ کے ساتھ, ہم اپنا گھر دیں گے. حاجی نسیم صاحب جو میرے ساتھ آئے ہیں, انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے. سب سردی کے عالم میں رہنے سہنے کا انتظام کیا. ان میں سے چند نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی حیدرآباد آ جائیے. خبروں میں کتابوں میں حیدرآباد کو سنا تھا, پڑھا تھا, آنے کی تمنا بھی تھی. اس بہانے یہ آج ایک پروگرام ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے لیے قبول فرما دے. ہمارے چند بنیادی باتوں میں اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں. مکہ اور مدینہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن اور اذان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا. میرے دوستو, مکہ مسجد کا حادثہ ہوا, پوری دنیا کا مسلمان تڑپا. ہمیں آج تک پتہ نہیں تھا کہ مکہ مسجد کے کنٹرولر کون ہیں اور امام کس مسلک کا ماننے والا ہے. آیا مبارک الاول پہ جلوس نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے, ہمیں کیا مطلب. ہم تو روئے کہ مکہ مسجد میں شہادتیں ہوئیں اور شہادتوں کے بعد گرفتاریاں ہوئیں. اس لیے آج وقت ہے
جب سارے یہود و نصارہ اور مشرکین و بت پرست اور باطل کی قوتیں ایک ہو سکتی ہیں تو ہمیں بھی ایک ہو جانا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. رمضان کی آمد کے وقت شعبان کی آخری راتوں میں ہم تیرے سامنے دامن اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے مولا کریم ہمارے پاس صرف بولنے کی قوت ہے وہ ہم نے صرف کی. ان حضرات کے پاس سننے اور یہاں بیٹھنے کی طاقت تھی وہ انہوں نے صرف کی. اے اللہ اس امت کی اجتماعی قربانیوں کو قبول فرما. یہ سچ ہے کہ یہ امت پوری اجتماعی طور پر گناہ گار ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ امت اجتماعی طور پر صالح بھی ہے. اس نے اپنی صلاحیتوں کو جمع کر کر تیرے پرچم کو آج تک گرنے نہیں دیا. اے مولا کریم اے رب کریم آج تو تو دیکھتا ہوگا کہ تیرا پرچم چرچوں کے اوپر لہرا رہا ہے, پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہا ہے. اے مولا کریم تیرے دیوانوں نے باطل کے جھنڈے پھاڑ دیے, لینن و مارس کے جھنڈوں کو کچل ڈالا اور تیرے جھنڈے لے کر جن پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے انہیں اپنے سینے سے لگایا. اور مولا کریم آج بلند چوٹیوں پر بلند بالا عمارتوں پر ان کو نصب کر دیا ہے, شیطان کے جھنڈوں کو پھاڑ دیا ہے. اے اللہ اب تو مدد کے لیے اتر آئیے اور پورے اہل اسلام کی مدد فرما دیجیے. جس طرح صحابہ کا سن 2 ہجری کا رمضان اور سن 8 ہجری کا رمضان فتح و بشارت کی خبر لے کر آیا, اے مولا ہمارے لیے بھی یہ 1435 کا رمضان فتح و بشارت کی خبر چاروں طرف سے آنے لگے. ہم تیرے نام کے ماننے والوں کو بلند و بالا دیکھیں اور تیرے دشمن کو منہ کالا ہوتا ہوا دیکھیں. تو نے کل بھی باطل کی گردن پکڑی ہے اور اسے مروڑ ڈالا ہے اور آج بھی تو اسے دبوچے ہوئے ہے. تیرے احاطے میں سارے تیرے دشمن ہیں. اے مولا سب کو زمین پہ رگڑ کر فرعون کی طرح مٹا دیجئے, قارون کی طرح دھسا دیجئے, نمرود کی طرح مچھروں سے ہلاک کر دیجئے اور ابابیل بھیج کر کے اپنی ابراہ کے ہاتھیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیجئے. اے اللہ یہ ملک بھی 800 سال تک, یہ خطہ بھی 800 سال تک اسلام کی کرنوں سے منور رہا, اسلام کے جاہ و جلال سے یہاں یہ دھرتی کانپتی رہی. اے مولا یہاں بھی قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے رہے, یہاں کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تیری کتاب کے مطابق فیصلے ہوتے رہے. وہ لال قلعہ آج بھی انتظار کر رہا ہے, وہ مولا کریم فتح پور سیکری کا قلعہ اور آگرے کے قلعے آج بھی انتظار کر رہے ہیں. ہمارا دبدبا کھو گیا, آج بھی اپنی قبر سے جب بھی کوئی کبھی قافلہ گزرتا ہے سلطان ٹیپو انتظار کر رہے ہیں. آج کوئی آ جائے, میری ٹوٹی ہوئی تلوار تمہارا انتظار کر رہی ہے. اے مولا ان کے غلاموں کو اٹھا, ان کے دیوانوں کو اٹھا, وہ سیریل پر ہی نہ بیٹھے رہیں, وہ صرف ان کی قبروں پر ہی نہ جاتے رہیں بلکہ ان کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے اٹھے. اس کے لیے ہماری جان اور مال کو قبول فرما, ہماری عزت و آبرو اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما. قاری محمد علی صاحب جن کا آج احمد آباد کی سرزمین پہ انتقال ہوا, اے مولا وہ مظلوموں کی مدد کرنے آئے تھے, 25 اور 35 ہزار روپے لے کر آئے, بانٹتے رہے اور آئندہ کا وعدہ کیا. اے مولا کریم بڑی تنگی کے حالت میں آئے, سخت سردی کے عالم میں آئے, آج تیرے مقام پر پہنچ چکے ہیں. فون پہ بات ہوتی تھی تو کہتے تھے اسلام کا دور آنے والا ہے, مکہ اور مدینہ میں خلافت کی دوبارہ سے آوازیں اور ہوائیں چلنے والی ہیں, احیاء خلافت پھر سے آئے گی. اے مولا کریم دلوں میں امیدیں تھیں, ہم کہتے تھے وہ دن انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. اے رب کریم وہ ہم سے جا چکے, انہیں جنت کی وادیوں میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما, وہاں کی نہروں اور چشموں سے پانی عطا فرما. شوگر کے مریض تھے, کبھی کبھی پریشان ہو جاتے, آج سارے مرضوں سے انہیں شفا مل گئی ہوگی. اے مولا کریم جن حضرات نے بھی اس دنیا کو ایمان کی حالت میں چھوڑا ہے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما. بالخصوص حیدرآباد کے مسلمان جو اپنی غیرت کے لیے, جو اپنی حمیت کے لیے, جو اپنی عزت و وقار کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہیں,
جو اپنی تعلیم کے لیے اور غریبوں مظلوموں کی کفالت کے لیے سارے جہاں میں مشہور ہیں، اے مولا ان حضرات کو قبول فرما۔ رب کریم یہاں مولانا غیاث رشادی صاحب جنہوں نے وہاں مظفر نگر میں اور آسام میں کئی مدرسے بنائے ہیں اور وہاں پر کالونیاں بسائی ہیں اور تیرے نام کی عظمتوں کے لیے انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، اے مولا ان کی حفاظت فرما اور ان کے اس بیت المال میں برکتیں عطا فرما اور اس سے نفع امت کو عام فرما اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امت کے اور علماء کو اور امت کے اور طبقات کو بھی امت کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا جب تک خلافت نہیں آئے گی تب تک تو یتیموں کی مدد کرتے ہی رہیں گے، تب تک کمزوروں کی مدد کریں گے، تب تک بیماروں کے علاج کے لیے اپنی قوم کے تاجروں کے پاس جاتے رہیں گے۔ اے مولا ہماری اس تگودو کو قبول فرما، یہاں جتنے حضرات آئے ہیں ان سب کی کوششوں کو قبول فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔